لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ جو نکاح ہے مسلمان مردوں کو، یہ صرف اجازت دی گئی ہے، اس کی ترغیب نہیں دلائی گئی کہ آپ نے ضرور ان کے ساتھ ہی جا کے نکاح کرنا ہے۔ ترغیب یہی ہے کہ آپ نے مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور یہاں پر بھی صرف مسلمان مردوں کو اجازت ہے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی، مسلمان عورتوں کو اہل کتاب مردوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سورۃ المائدہ میں صرف اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مسلمان مردوں کو کہ وہ شادی کر سکتے ہیں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ۔ لہٰذا جو سورۃ البقرہ کی وہ آیت ہے کہ آپ مشرک عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، تو سورۃ البقرہ پہلے نازل ہوئی ہے، سورۃ المائدہ بعد میں نازل ہوئی ہے، بلکہ یہ آخر میں جو صورتیں نازل ہوئیں شریعت کے احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے، ان میں سب سے آخری سورت سورۃ المائدہ ہے۔ یہ فائنل احکامات والی سورت ہے۔ اسی میں وہ شعراء فاک آیت ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت مکمل فرمائی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی مسلمان مردوں کو کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سورۃ البقرہ میں جو مشرکہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں تھی، اس میں ایک استثناء ایکسیپشن آ گیا کہ اہل کتاب مشرک کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اہل کتاب بھی مشرک ہیں آج کی ڈیٹ میں، کیونکہ جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا کہنا یا خدا کلیم کرنا، پروٹیسٹنٹ ہو یا کیتھولک ہو، شرک تو کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کرتے تھے، کوئی اکا دکا تھا، کوئی مواحد، زیادہ تر تو شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق بیان نہیں کیا کہ جو شرک کرنے والا ہوگا اس سے آپ نہیں کر سکتے اور جو مواحد اہل کتاب ہوگا آپ کر لیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا کہ اہل کتاب چونکہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، مشرک ہونے کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لہٰذا صحیح بخاری میں جو عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں تو اس سے بڑا کوئی شرک نہیں سمجھتا کہ کوئی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہے یا اللہ کا بیٹا، اور وہ اس کی بنیاد کے اوپر اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ تو صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کا جو یہ فتویٰ موجود ہے، یہ ان کا تفرد ہے، امت نے اس کو قبول نہیں کیا، صحابہ کرام نے بھی قبول نہیں کیا۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر نے سورۃ البقرہ میں اس کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر کا قول شاذ ہے، یہ تفرد کا شکار ہیں وہ، امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ امت اسی مسئلے کو مانتی ہے جو سورۃ المائدہ میں آیا کہ ایکسیپشن موجود ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے تو سنی مرد کا شیعہ کی عورت کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے بدرجہ اولا، لوزامو۔ ہاں، اور اسی آیت میں ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، لہذا وہابی کا ذبیحہ سور کی طرح حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، اور بریلوی کا ذبیحہ بھی وہابی کے لیے حلال ہے۔ مسئلہ نکلا نا؟ یہ کہتے ہیں جی اجتہاد اور قیاس کرنا چاہیے، ہم تو آپ کو قرآن سے ڈائریکٹ اجتہاد اور قیاس کر کے بتا رہے ہیں۔ تو ان چکروں سے آپ باہر نکلیں کہ آپ مسلمان جو مکاتب فکر ہیں ان میں یہ ڈھنڈورا پیٹیں کہ ایک کا دوسرے سے نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات میں بھی کہتا ہوں کہ اپنے کف ہم پلہ لوگوں میں شادی کرنی چاہیے، چاہے وہ خاندان کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں، تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں، یا اسکول آف تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ یہ پریفریبل ہے۔ البتہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ان سارے توہمات سے باہر نکل چکے ہوتے ہیں، وہاں پر ٹالرنس موجود ہوتی ہے، لیکن جو اسٹانچ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ ہیں ان کو بالکل اس قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہیے کہ سنی شیعہ میں نکاح کرے، شیعہ سنی میں نکاح کرے کہ پوری زندگی بیٹھ کے لڑتے رہے، اینڈ پہ طلاق ہو جائے۔ تو یہ معاملہ ایک الگ سے۔ اسی طریقے سے ہمارے تو لائف سیشنز میں آ کے کتنے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی کرسچن لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، اب اولاد کا کیا بنے گا؟ تو بھائی یہ اس وقت کرتے ہوئے خیال رکھنا تھا نا۔ آج کے دور میں تو ڈومیننٹ ہوئی ہوئی ہیں عورتیں یورپ امریکہ میں، اور اولاد والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اوائڈ ہی کیا کریں.